میں نے میڈیکل کی پریکٹس کے 53 سالوں میں 4000 سے زیادہ لوگوں کو مرتے دیکھا۔ میں نے ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر دستخط کیے۔ میں نے ان کے آخری لمحوں میں ان کا ہاتھ تھاما۔ میں نے ان کے خاندانوں کو خبر دی، اور اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو ان میں سے زیادہ تر لوگوں میں مشترک تھی۔ وہ جنیات کی وجہ سے نہیں مرے، نہ بدقسمتی کی وجہ سے، وہ انتخاب کی وجہ سے مرے۔ ایسے رویے، ایسے انداز زندگی جن کے نمونے میں نے سن 1972 میں پہچان لیے تھے۔ میں نے دہائیوں تک اپنے مریضوں کو خبردار کیا، زیادہ تر نے بات نہیں مانی اور اب وہ سب جا چکے ہیں۔ میں 102 سال کا ہوں۔ میں یہ بات نہ تو ہمدردی کے لیے بتا رہا ہوں، نہ حیران کرنے کے لیے۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں۔ میں نے مرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے جتنا آج زمین پر کوئی زندہ انسان نہیں گزار سکتا، اور میں بخوبی جانتا ہوں کہ وہ لوگ جو 100 سال تک پہنچے اور وہ جو 68 سال پر اچانک مر گئے، ان میں فرق کیا تھا۔ ممکن ہے آپ اس وقت آج ہی ان میں سے کم از کم 2 کام کر رہے ہوں، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ وہ آپ کی زندگی کے سال کم کر رہے ہیں۔ پہلی چیز، جو چیز سب سے تیزی سے انسان کو مارتی ہے ہر چیز سے زیادہ، وہ ہے زیادہ دیر بیٹھنا۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، میں نے یہ اپنی آنکھوں سے بار بار ہوتے دیکھا۔ سن 1981 میں نے الگ نوٹس رکھنے شروع کیے۔ وہ مریض جو کام کے دوران بیٹھے رہتے تھے اور وہ جو دن بھر حرکت میں رہتے تھے، مثلا اکاؤنٹنٹ، سیکرٹریز، ایگزیکٹیوز، وہ مختلف انداز میں بوڑھے ہوتے تھے۔ ان کے خون کے ٹیسٹ مختلف ہوتے تھے، ان کے دل جلدی فیل ہو جاتے تھے۔ سن 1990 تک میرے پاس اتنا ڈیٹا تھا کہ میں یقین سے کہہ سکوں جو شخص روزانہ 8 سے 9 گھنٹے بیٹھتا ہے، وہ اندرونی طور پر اس شخص سے 40% زیادہ تیزی سے بوڑھا ہوتا ہے جو دن میں حرکت کرتا ہے۔ بعد میں میڈیکل ریسرچ نے اس کی تصدیق کی، لیکن میں نے یہ سب اپنے مریضوں کے جسموں میں پہلے دیکھا تھا۔ ہوتا کیا ہے؟ خون کی گردش سست ہو جاتی ہے، خون ٹانگوں میں جمع ہونے لگتا ہے، لمفی نظام جو حرکت پر منحصر ہوتا ہے جمود کا شکار ہو جاتا ہے، زہریلے مادے جمع ہونے لگتے ہیں۔ 60 سال کے بعد اگر استعمال کم ہو جائے تو پٹھے چند دنوں میں کمزور ہونے لگتے ہیں، اور یہ عمل بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ میرے پاس ایک ریٹائرڈ جج مریض تھا، وہ ہر صبح 45 منٹ ورزش کرتا تھا باقاعدگی سے۔ اسے لگتا تھا وہ محفوظ ہے، لیکن ورزش کے بعد وہ 10 سے 11 گھنٹے بیٹھ کر پڑھتا یا ٹی وی دیکھتا رہتا تھا۔ 71 سال کی عمر میں وہ فالج سے مر گیا۔ صبح کی ورزش نے اسے دوپہر کی بے حرکتی سے نہیں بچایا۔ حل مشکل نہیں، ہر گھنٹے حرکت کریں، کھڑے ہوں، کسی دوسرے کمرے تک چلیں، ایسا کچھ کریں جس میں ٹانگیں استعمال ہوں۔ میں سن 1974 سے ایسا کر رہا ہوں۔ ٹائمر لگائیں، میں 102 سال کا ہوں اور آج بھی ایسا ہی کرتا ہوں۔ دوسری چیز ہے نیند۔ صرف زیادہ نیند نہیں بلکہ صحیح قسم کی نیند۔ کتنے ہی مریض فخر سے کہتے تھے مجھے صرف 5 یا 6 گھنٹے کی نیند کافی ہے۔ یہ طاقت کی علامت نہیں تھی، یہ خود فریبی تھی۔ دماغ کو 7 سے 8 گھنٹے درکار ہوتے ہیں تاکہ وہ گہری نیند میں اپنی مرمت مکمل کر سکے۔ اسی دوران دماغ کا صفائی نظام وہ فاضل مادے خارج کرتا ہے جو یادداشت کی خرابی سے جڑے ہوتے ہیں۔ جب آپ مسلسل نیند کم کرتے ہیں تو یہ زہریلے مادے ہر رات جمع ہوتے جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا جو لوگ اچھی نیند نہیں لیتے تھے وہ 10 سال پہلے یادداشت کے مسائل کا شکار ہو جاتے تھے۔ اتنا مضبوط تعلق تھا کہ میں 60 سال کی عمر میں ہی اندازہ لگا لیتا تھا کہ کون کب زوال کا شکار ہوگا، صرف نیند کی بنیاد پر۔ ایک اور بات، ٹکڑوں میں نیند، وقفوں میں نیند، یعنی کم نیند سے بھی یہ بدتر ہے۔
رات میں بار بار جاگنا گہری نیند تک پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ بہت سے مریضوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ رات میں جاگ رہے ہیں۔ ان کے شریک حیات جانتے تھے، وہ نہیں۔ اگر آپ 8 گھنٹے بستر پر گزار کر بھی تھکے ہوئے اٹھتے ہیں تو کچھ تو غلط ہے۔ تیسری چیز ہے تنہائی۔ یہ نرم بات لگتی ہے لیکن ہے نہیں۔ تنہائی جسم میں مسلسل دباؤ پیدا کرتی ہے۔ سٹریس ہارمون بڑھ جاتے ہیں، مدافعاتی نظام کمزور ہو جاتا ہے، سوزش بڑھتی ہے۔ میں نے ایسے مریض دیکھے جو بظاہر صحت مند تھے لیکن اکیلے رہتے تھے، کوئی قریبی تعلق نہیں۔ وہ ان لوگوں سے زیادہ تیزی سے بگڑے جنہیں شدید بیماریاں تھیں مگر مضبوط سماجی تعلقات تھے۔ 60 سال کے بعد جب شریک حیات یا دوست بچھڑنے لگتے ہیں تو تنہائی کا خطرہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو اس کے خلاف لڑنا ہوگا۔ کسی گروپ میں شامل ہوں، کسی کو فون کریں، ہفتوں تک بغیر بات چیت کے بالکل بھی نہ رہیں۔ چوتھی چیز ہے خوراک، اور یہ مجھے غصہ دلاتی ہے کیونکہ ہماری میڈیکل برادری نے 40 سال تک غلط مشورے دیے۔ ہم نے کہا کم چکنائی کھائیں، ہم نے کہا سارا اناج صحت مند ہے، ہم نے کہا اورنج جوس اچھا ہے، اور ہم نے ایک نئی نسل پیدا کی جو بڑھاپے میں ٹوسٹ، جام اور سیریلز کھا رہی تھی اور حیران تھی کہ شوگر کیوں بڑھ رہی ہے۔ 60 سال کے بعد میٹابولزم بدل جاتا ہے، انسولین کی حساسیت کم ہو جاتی ہے، کاربوہائیڈریٹس ہضم کرنے کی صلاحیت گھٹ جاتی ہے۔ جو 40 پر ٹھیک تھا وہ 70 پر سوزش پیدا کرتا ہے۔ میں نے 65 سال پر اپنی خوراک بدل ڈالی، پروسیسڈ کاربوہائیڈریٹس کم کیے، صحت مند چکنائی بڑھائی، سبزیاں اور پروٹین پر توجہ دی۔ 3 ماہ میں میری سوزش کے ٹیسٹ بہتر ہو گئے۔ میں نے یہی مریضوں کو کہا، جنہوں نے مانا فائدہ ہوا، زیادہ تر نے نہیں مانا، وہ اب نہیں رہے۔ 5ویں چیز ہے مستقل فکر۔ یہ خطرناک ہے کیونکہ یہ بیماری نہیں لگتی، یہ عادت لگتی ہے، مگر مسلسل پریشانی سٹریس ہارمونز کو بلند رکھتی ہے جو پورے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ میں نے ایسے ریٹائرڈ مریض دیکھے جو مالی طور پر تو محفوظ تھے، خاندان کے درمیان تھے، پھر بھی دن بھر بے قابو فکروں میں مبتلا رہتے تھے۔ ان کا جسم تیزی سے بوڑھا ہوا، نیند خراب ہوئی، مدافعاتی نظام کمزور ہوا۔ جو چیز آپ کے قابو میں نہیں اسے چھوڑنا صرف ذہنی سکون نہیں، زندہ رہنے کا ذریعہ ہے۔ میں آپ کو اپنی بیوی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، وہ 8 سال پہلے فوت ہو گئیں۔ ہماری شادی کو 61 سال ہو چکے تھے۔ انہوں نے میری کسی بات پر عمل نہیں کیا۔ گھٹنوں کے درد کی وجہ سے وہ بیٹھتی رہیں، نیند خراب تھی مگر علاج سے انکار کیا۔ خوراک وہی پرانی، روٹی، مٹھائیاں، کم چکنائی، اور وہ ہر دن بچوں اور پوتوں کی فکر کرتی رہیں۔ وہ 94 سال کی عمر میں فوت ہوئیں۔ 94 سال ایک اچھی عمر لگتی ہے لیکن میں نے ان کے آخری 15 سال آہستہ آہستہ ختم ہوتے دیکھے۔ وہ حرکت، ذہانت اور خود مختاری کھو بیٹھی تھی۔ وہ سال نعمت نہیں تھے، وہ مسلسل کمی تھے۔ وہ بہتر زندگی کے مزید 10 سال پا سکتی تھیں۔ انہوں نے بدلنے کا انتخاب نہیں کیا۔ میں 102 سال کا ہوں، میں اکیلا رہتا ہوں، خود کھانا پکاتا ہوں، ہر دن چلتا ہوں، پڑھتا ہوں، اپنے پوتوں کو فون بھی کرتا ہوں، ہر رات 7.5 گھنٹے سوتا ہوں۔ میں خاص نہیں ہوں، میں خوش قسمت نہیں ہوں، میں انتخاب کرتا ہوں اور آپ بھی اسی لمحے انتخاب کر رہے ہیں۔ آپ کو سب کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک چیز چنیں، نیند، تنہائی، خوراک یا فکر۔ ایک ٹھیک کریں، باقی خود آسان ہو جائیں گی۔ میں نے اپنے 3 میں سے 2 بچے دفن کیے، میں نے اپنی بیوی دفن کی، میں نے 4000 مریض دفن کیے۔ میں اب بھی یہاں ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، جن میں سے زیادہ تر کو میں نے دفن کیا انہیں اس وقت نہیں جانا چاہیے تھا۔ آپ بھی ابھی یہاں ہیں۔ اب سوال یہ ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کرنے والے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگے تو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل راز ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔